محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خیبر فتح نہیں ہو رہا لیکن اب میں تمہیں ایک خبر دینے لگا ہوں. فرمایا انشاءاللہ لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. فرمایا کل میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ جھنڈا ہاتھ میں آئے گا وہی شخص فتح حاصل کر کے آئے گا. وہ شخص خیبر کو فتح کرے گا. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی فرمایا اس کی نشانی بھی بتا دوں جس کو کل میں نے جھنڈا دینا ہے. فرمایا یحب اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ کو بڑا پیار کرتا ہے, ورسولہ اور اللہ کے رسول کو بھی بڑا پیار کرتا ہے. کیا ہے کہ کل جس کو جھنڈا دوں گا وہ اللہ کو پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول کو پیار کرتا ہے. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کرتا ہے, نہیں, آگے بھی بات ہے وَيُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ, اللہ بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ ہی نہیں وَرَسُولُهُ, اللہ کا رسول بھی اس ہستی سے بڑا پیار کرتا ہے. کیا تعارف کروایا؟ فرمایا کل جھنڈا دوں گا, اس کو دوں گا جو زندہ بھی ہوگا, اس کو دوں گا جو اس کا اہل بھی ہوگا. پھر کیا ہے وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے, اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. تو آج یہ بھی تو اعتراض ہوتا ہے, تو تم کہتے ہو نبی علیہ السلام غیب کو جانتے ہیں, قرآن کہتا ہے اللہ جانتا ہے, ہم کہتے ہیں ادھر محبوب فرماتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. کیا خبر دی؟ فرمایا کل میں جھنڈا دوں گا. اب جنگ کا میدان ہے, یہ پتہ نہیں کون جیتا ہے کون ہارتا ہے, لیکن محبوب نے فرمایا وہ کسی اور کے بارے میں ہوگا, میں تو وہ ہوں جو پہلے ہی خبر بتا دیتا ہوں. یہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں یہ کسی اور کا معاملہ ہے. فرمایا میں یہ بتا رہا ہوں کل جس کو جھنڈا دوں گا وہ فتح حاصل کر کے آئے گا. جس کو جھنڈا دوں گا وہ کیا ہے؟ فتح حاصل کر کے آئے گا. ایک تو یہ تھا کل کیا ہونا ہے خبر پہلے محبوب نے دے دی ہے, پھر کل کس کو دینا ہے خبر محبوب نے دے دی ہے, پھر جس کو دینا ہے وہ زندہ بھی ہوگا خبر محبوب علیہ السلام نے دی ہے, پھر جس کو دینا ہے وہ جھنڈا پکڑے گا بھی صحیح یہ خبر محبوب علیہ السلام نے دی ہے. پھر اندر کا معاملہ تھا کہ محبت تو دل کے اندر چھپے ہوئے راز کا نام ہے. فرمایا وہ دل کے اندر چھپا ہوا راز ہو پر مجھ سے نہیں چھپ سکتا. فرمایا میں اس بندے کے دل کو جانتا ہوں, دل کے راز کو جانتا ہوں. کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے یحب اللہ, وہ اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے اس کے دل کی یحب اللہ ورسولہ کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. فرمایا آگے میں یہ بھی خبر دے دوں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. اب اتنی بڑی خبر دی. اب جب یہ بات ہوئی فرمایا جھنڈا بھی دوں گا فتح بھی حاصل کریں گے. اگرچہ خیبر کے جو ہے ہمارے صحابہ کے مقابلے میں وہ جیگر جو ہے وہ زیادہ تعداد کے اندر ہے, لیکن خبر اتنی دے رہا ہوں تعداد ان کی اگرچہ زیادہ ہے پر معیار ہمارا حد سے زیادہ ہے. مقدار کم ہے پر معیار زیادہ ہے. فرمایا جس کو جھنڈا دوں گا وہ فتح حاصل کر کے آئے گا, وہ جنگ کے اندر کامیابی حاصل کرے گا. اور پھر یہاں بھی نہیں ہے کہ جنگ کے اندر کامیابی حاصل کرے گا, فرمایا یہاں آگے بھی خبر دے دوں وہ واپس بھی زندہ آئے گا, وہ واپس بھی کیا ہے زندہ آئے گا. اب جہاں پر محبوب علیہ السلام نے پیغام ایک دیا ہے, خبریں یہ بھی دی ہیں. فرمایا جس بندے کو جھنڈا دوں گا وہ کل پکڑاؤں گا, وہ جھنڈا جس کو دوں گا وہ کل زندہ بھی ہوگا, اور جس کو دوں گا وہ فتح بھی حاصل کرے گا, اور جس کو دوں گا وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے, اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. جس کو دوں گا اللہ بھی پیار کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات سنی ساری رات ہم خوشی کے اندر تھے. ہر کوئی کہہ رہا تھا کل جھنڈا مجھے ملے گا, کوئی کہہ رہا تھا کل جھنڈا مجھے ملے گا, کل محبوب علیہ السلام کہیں گے فلاں آئے اور جھنڈا پکڑے جائے جو ہے فتح حاصل کر کے آئے. ساری رات ہر ایک خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ ہمیں جھنڈا ملے گا, مجھے جھنڈا ملے گا. تو ایک ایسا بھی شخص تھا جن کی طرف کسی کا وہم و گمان بھی نہ تھا. تو کہنے لگے فلما اصبح الناس, جب صبح ہوتی ہے صبح کو جب دیکھتے ہیں ہر بندہ انتظار کے اندر ہے. اب محبوب علیہ السلام کے لب مبارک ہلنے والے ہیں, اب لب اقدس سے کچھ الفاظ جو ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے پیارے لبوں کو چومنے والے ہیں. اب انتظار کے اندر تھے کہ کب یہ رحمتوں کی برسات ہوتی ہے, کب اس انداز میں مشکل کشائی ہوتی ہے, کب اس انداز میں رہنمائی ہوتی ہے. کہنے لگے ہم انتظار کے اندر تھے اب میری باری ہے, کوئی کہہ رہا تھا میری باری ہے, لیکن کہنے لگے جب صبح ہوتی ہے ہر بندہ یہ امید رکھ رہا تھا کلہم یرجون ان یعطاہا,
ہر بندہ یہی امید کے اندر تھا کہ جھنڈا اس کو ملے گا، ہر صحابی یہ امید کے اندر تھا کہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ لیکن کہنے لگے جب دن آتا ہے، وہ وقت آتا ہے، محبوب کے جب لب ہلتے ہیں، محبوب جب تلفظ فرماتے ہیں، محبوب جب لب کشائی کرتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب زبان مقدس سے الفاظ جب بوسہ لیتے ہیں، فرمانے لگے وہ الفاظ تھے اور ان الفاظوں کے اندر ذکر اس ہستی کا تھا جس کا تصور بھی کسی کے دل و دماغ کے اندر نہ تھا، کہ کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ ادھر بھی محبوب ان کو بھی بلائیں گے، کیونکہ حالت کیا تھی وہ آگے سے ابھی خود بتاتے ہیں، کہنے لگے جب یہ وقت آتا ہے ہم انتظار کے اندر ہیں، ہمارا نام ہوگا۔ صبح ہوتی ہے تو محبوب فرماتے ہیں اے میرے صحابہ این علی ابن ابی طالب، یہ تو بتاؤ میرا پیارا علی کدھر ہے؟ کہنے لگے یہ وقت تھا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے ہاں تو ہم نے تو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ حضرت علی تھے، حضرت علی کو جھنڈا ملے گا۔ کیوں؟ یہ تھا کہ حضرت علی بہادر ہے، حضرت علی حیدر کرار ہے، حضرت علی اسد اللہ ہے، اللہ کے شیر ہے۔ لیکن کہنے لگے ہمارا گمان کیوں نہ تھا؟ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ یہ تھی کہ جو محبوب کی بارگاہ میں عرض بھی کر دی، وہ سارے بولے فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشتکی عینیہ، یا رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو آنکھیں خراب ہیں، بیماری برسوں سے انتظار کر رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کا بوسہ لینے کا، تو اب وہ بیماری آئی ہے، حضرت علی کی آنکھوں کا بوسہ لے رہی ہے۔ یا رسول اللہ آنکھیں اس انداز کے اندر ہیں، علالت کے انداز کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ سوزش ہے، حضرت علی تو دیکھ بھی نہیں سکتے، یا رسول اللہ مرض اس انداز میں شدت اختیار کر چکی ہے۔ تو محبوب نے فرمایا خبر دی ہے، خبر سچی تو ضرور ہوگی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال ارسلوا الیہ، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لایا گیا فاوتیا بہ، تو محبوب کی بارگاہ میں جب حضرت علی المرتضیٰ کو پیش کیا گیا، آنکھیں جو ہے خراب ہے، آنکھوں کے اندر بیماری ہے، اب دیکھنا مشکل ہے، آنکھوں کے اندر مرض جو ہے شدت اختیار کر چکی ہے، لیکن جس نبی کے در پہ آیا ہو اور خالی تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے، مریض ہے تو شفا پا کے جاتا ہے، اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو پھر ٹانگ صحیح سلامت کروا کے جاتا ہے، اگر کوئی عرض لے کے آتا ہے کہ یہ کنواں ہے بڑا کھاری ہے، پانی بڑا کڑوا ہے، تو پانی کہاں سے میٹھا ملتا نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اس مشکل کو حل فرما دے، تو اس نبی کے لعاب دہن کا صدقہ وہ کنواں جو ہوتا ہے وہ پانی میٹھا پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی آتا ہے یا رسول اللہ جنگ کا میدان ہے، تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کوئی ایسا آلہ نہیں ہے، کوئی ایسا سہارا نہیں ہے، تو محبوب یہ نہیں فرماتے تلوار ٹوٹ گئی تو اب کیا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک چھڑی اٹھاتے ہیں، اس چھڑی پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ چھڑی بھی کافروں کو کاٹنے والی بن جاتی ہے۔ اب جب یہ انداز آیا ہے حضرت علی المرتضیٰ کو محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ آنکھوں کے اندر مرض ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں، آنکھوں کے اندر بیماری ہے، دیکھنا مشکل ہے، آنکھوں کے اندر بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، تو محبوب نے فرمایا میں کس لیے ہوں، جھنڈا ان کے ہاتھ میں آئے گا، فتح انہوں نے حاصل کرنی ہے، کمال انہوں نے دکھانا ہے، بہادری انہوں نے دکھانی ہے، فتح کو حاصل اس نے کرنا ہے، اور بہادری کا عظیم انداز، اسلام کی سر بلندی کا جھنڈا انہوں نے بلند کرنا ہے۔ تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، ان کی کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، آنکھوں کے اندر بیماری ہے، آنکھوں کے اندر جو ہے ایک مرض شدت اختیار کر چکی ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں محبوب نے فرمایا، محبوب کی بارگاہ میں جب حضرت علی کو لایا گیا فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، محبوب نے اپنے جو ہے مبو مبارک سے لعاب دہن مبارک نکالا ہے، حضرت علی کی آنکھوں میں ڈالا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ بیماری تو وہ رہی جب تک میں زندہ رہا، فرمایا پوری زندگی کبھی بھی آنکھوں والی بیماری نے مجھے چھوا تک نہیں ہے۔ اچھا وہ بیماری اس انداز میں تھی، جب حضور کا لعاب آنکھوں میں آیا ہے تو حضرت علی کہتے ہیں آنکھیں ایسے درست ہو گئیں جیسے پہلے کوئی مرض تھی ہی نہیں۔ اور یہ بھی تھا جب محبوب علیہ السلام حضرت علی کو گورنر بنا کے بھیج رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قاضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں فیصلے کیسے کروں گا، یا رسول اللہ فیصلے کیسے کروں گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کرے گا فیصلے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو کبھی کوئی ایسا فیصلہ کیا نہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی نا تو محبوب نے زور سے میرے سینے پہ تھپڑ مارا، وہ تھپڑ جس کا تھوڑا سا درد بھی ہو اور محبت بھرا تھپڑ ہو۔ کہنے لگے جب میرے سینے پہ آیا ہے، حضرت علی کہتے ہیں ساتھ ہی محبوب نے یہ بھی فرمایا اے اللہ اللہم اہدی قلبا، اے اللہ اس کے علی کے دل کے اندر اور بھی برکتیں عطا فرما دے۔
تو کہنے لگے جب یہ وقت آیا، جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، حضرت علی کہتے ہیں پھر کیا تھا؟ جب بھی بڑے سے بڑا فیصلہ ہوتا، فرمایا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں مجھے تھوڑی سی مشکل سی پیدا ہوئی ہو۔ فرمایا وہ جو تھپڑ سینے پہ لگا تھا، جب بھی فیصلے کی باری ہوتی، فرمایا سینے میں ٹھنڈک بھی ہوتی، فیصلہ درست بھی ہو جایا کرتا تھا۔ اب فبسکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک میں ڈالا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں جب آیا ہے تو اب کیا ہوا؟ فبرأ، حضرت علی کہتے ہیں میں تو بیماری سے بری ہو گیا، حتیٰ کہنے لگے یہاں تک کہ یہ بھی ہوا جب تک زندہ رہا بیماری کبھی بھی نہ آئی۔ اور پھر کہنے لگے آگے کیا ہوا؟ آنکھیں تو اب ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ رات جو نبی نے غیب کی خبر دی تھی نا، وہ بھی تو سچی ہونی تھی۔ کہنے لگے فَأَعْتَاهُ الرَّأْيَةَ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا پکڑا، فرمایا اے علی یہ اب تیرے ہاتھ میں ہے، فتح حاصل کر کے تو آئے گا۔ اب دیکھو نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ خیبر کا کتنا بڑا دروازہ ہے کہ 40 مرد اسے کھولنے کے لیے زور لگاتے ہیں، لیکن حضرت علی کا ایک ٹھڈا ہی کافی ہوتا ہے۔ حضرت علی کا ایک ٹھڈا ہی کافی ہوتا ہے کہ ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی ٹھڈے سے اڑا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے خبر دی تھی، فرمایا جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ فتح حاصل کرے گا، جس کو میں جھنڈا دوں گا جو یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، جس کو میں جھنڈا دوں گا جو یحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ تو حضرت علی